بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول گل بقولی کا راز، تیسری قسط، باغ بقولی کا پھول۔ ایک دن سلطان زین الملوک شکار سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں نہایت وجیح نوجوان سے سامنا ہوا۔ سلطان نے نوجوان کے لیے انجانی محبت محسوس کی، زبان سے بے اختیار تعریفی کلمات ادا ہوئے۔ نوجوان بادشاہ سے واقف لیکن بادشاہ نوجوان سے ناواقف تھا۔ روشن چہرے سے نظر ہٹتے ہی بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا اور وہ بوکھلا گیا۔ نوجوان کوئی اور نہیں، شہزادہ تاج الملوک تھا۔ تاج الملوک نجومیوں کی پیشین گوئی سے واقف تھا، اس لیے اس نے کبھی باپ کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، لیکن تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ملنے پر دونوں بے اختیار تھے۔ ادھر بادشاہ بینائی جانے پر حیران و پریشان اور سخت مضطرب تھا، جبکہ شہزادہ ندامت کی تصویر بنا باپ کو بے قرار دیکھ رہا تھا۔ مصاحبوں نے بتایا کہ یہ نوجوان آپ کا چھوٹا بیٹا تاج الملوک ہے۔ الفاظ سماعت بنتے ہی بادشاہ ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ احساس ہوا کہ بادشاہ ہو کر بھی مملکت کی اختیارات کے باوجود وہ اپنی زندگی میں بے اختیار ہے، ہونے کو نہیں ٹال سکتا۔ ایسی بادشاہت کس کام کی جو آدمی سے آنکھیں چھین لے۔ مصاحب سلطان کو محل میں واپس لے آئے۔ خبر پھیلتے ہی رعایا میں صف ماتم بچھ گئی کہ ان کا محبوب سلطان بینائی سے محروم ہو گیا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے سے اطباء اور حکیم آئے، لیکن تقدیر کے آگے کسی کا زور نہ چلا۔ سلطان زین الملوک گوشہ نشین ہو گیا، محل سے باہر ہی نہ نکلتا تھا۔ سلطنت کے سارے امور گزرا چلاتے۔ آیا کوئی لے کر نسخہ نور، لایا کوئی جا کے سرمہ طور، تقدیر سے چل نہ سکا کچھ زور، بینا نہ ہوا وہ دیدہ کور نابینا آنکھ۔ چاروں بڑے شہزادے تاج الملوک سے سخت ناراض ہو گئے اور سلطان کے منع کرنے کے باوجود اسے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا گیا۔ تاج الملوک نے کوئی ہنگامہ یا شور و غل نہ کیا، اپنی تقدیر پر شاکر ہو کر جنگل کے قریب ایک کٹیا بنا لی اور فقیرانہ زندگی بسر کرنے لگا۔ محل کی پرآسائش زندگی، جہاں ہر شے ایک حکم پر حاضر کی جاتی اور ملازمین کی فوج خدمت میں مصروف عمل تھی، اس سے یکایک نکالا جانا اور ویرانے میں بود و باش۔ عالیہ سوچتی رہی، الجھتی رہی۔ اسے اس کہانی سے بچپن ہی سے لگاؤ تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس میں زندگی کے اہم ترین سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ تاج الملوک کی خانہ بدوشی کو لے لو، کیا یہ زندگی کا وہ مرحلہ نہیں جس سے گزرنے پر بندہ بشر اولاد آدم ہونے کے ناطے سے مجبور ہے؟ جنت کی آرام و آسائش سے بھرپور با اختیار زندگی سے ہمارے جد امجد آدم کو ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کی پاداش میں زمین کے دشت و بیابان میں ڈال دیا گیا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی مرحلے سے گزر کر عالم ناسوت میں آتا ہے۔ عالیہ سوچنے لگی۔ ذہن ان تمثیلات میں الجھ کر غور و فکر کے وادیوں میں کہیں کھو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا آخر یہ تمثیلات ہیں کیا؟ تفکر کرنے سے اس کے ذہن میں خود بخود جواب آ گیا کہ ان تمثیلوں کی حقیقت صرف آسمانی کتابوں میں ہی ملتی ہے۔ اس سے ان تمثیلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں۔ انجیل مرقس باب 4۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43۔ اس نے سوچا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بد فطرت لوگ اسے دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور ہم نے آسمان میں بروج بنائے اور انہیں ہر شیطان لعین کی نظروں سے چھپا دیا ہے۔ سورہ ملک آیت 15۔ سوچتے سوچتے
عالیہ گہری نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ دور دراز سے ایک بزرگ حکیم آیا، آنکھیں روشن، پیشانی کی لکیریں کئی عشروں کے تجربے کی کہانی سنا رہی تھی۔ جڑی بوٹیوں کا رمز آشنا یہ بوڑھا کافی دیر تک سلطان کی آنکھوں کا عدسے سے معائنہ کرتا رہا۔ آخر چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے کچھ بتایا نہیں؟ بادشاہ نے گھبرا کر پوچھا۔ بادشاہ سلامت، علاج تو ہے مگر کسی آدمی کے بس کی بات نہیں۔ حاذق حکیم کا لہجہ بے جان اور چہرے پر ناامیدی تھی۔ آپ بتائیں تو صحیح، ہم ابا جان کے لیے 7 سمندر پار بھی جا سکتے ہیں۔ بڑا شہزادہ جوش میں آ کر بولا۔ حکیم صاحب، آپ ہمیں دوا بتائیں، ہم اس کے حصول کے لیے جان لڑا دیں گے۔ دوسرے بھائی بھی جذباتی ہو گئے۔ بیٹا، اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی دوا نہ ہو۔ یہ الگ بات کہ وہ ہماری دسترس میں ہے یا نہیں۔ دسترس اور توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حکیم نے جواب دیا۔ پھر شہزادوں کے اصرار پر بولا، اب اس کور چشمی کا ایک ہی تیر بہدف علاج ہے کہ پرستان کی دنیا میں جہاں دیو اور پریزاد بستے ہیں، ایک ملک ارم ہے جس کا بادشاہ فیروز شاہ پریزاد ہے۔ اس نے اپنی بیٹی بقاؤلی کے لیے ایسا طلسمی باغ بنوایا ہے جس کی نظیر پورے جہان میں نہیں ہے۔ اس باغ میں محل کے ساتھ ایک حوض ہے جس کے درمیان میں ایک بہت ہی دیدہ زیب پھول کھلا ہے جسے گل بقاؤلی کہتے ہیں۔ یہ پھول اگر بادشاہ کی آنکھوں پر ملا جائے تو بادشاہ بینا ہو جائیں گے، لیکن یاد رہے کہ وہاں آدمی تو کیا، فیروز شاہ کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ 18,000 دیو ہر ہمہ وقت فضا سے نگہبانی کرتے ہیں اور زمین کے اندر چوہے اور سانپ حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی سطح زمین کے اندر سے نقب بھی نہیں لگا سکتا۔ بڑے میاں، یہ تو بتاؤ پرستان کہاں ہے؟ منجلا شہزادہ جھنجلا کر بولا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے مغرب کی طرف جہاں دنیا کی حد ختم ہوتی ہے پرستان کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، تم جانتے بوجھتے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو، اس خیال خام سے باز آ جاؤ، بوڑھے حکیم نے شہزادوں کو سمجھایا۔ شہزادے کہاں مانتے، وہ تو اپنے آپ کو عقلی کل گردانتے تھے۔ باپ کی خاطر لاؤ لشکر تیار کر کے نکلے کہ ہم ملک ارم سے بقاؤلی کا پھول لے کر آتے ہیں، مگر ملک ارم کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہ تھا۔ ناچار پہاڑوں کی وادیوں میں، صحراؤں میں اور گھنے جنگلوں میں گھومتے رہے۔ بقاؤلی کیکٹس کی قسم کا پودا ہے، دنیا کے بیشتر علاقوں میں ملتا ہے، مگر اس کا آبائی وطن ہندوستان بر صغیر پاک و ہند ہے۔ ہندوستان کے علاوہ سری لنکا، ویتنام، ملیشیا اور قریبی ممالک میں اس پودے کو عرصہ دراز سے طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیکٹس زیادہ تر خودرو ہے اور اسے کاشت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صحرائی کیکٹس کے برعکس یہ جنگل میں گھنے درختوں کے سائے میں اگتا ہے۔ حیاتیات کے ماہرین اسے ایپی فائلم آکسیپیٹالم کہتے ہیں۔ بقاؤلی پودے کا تنا 6 میٹر 18 فٹ سے زائد بلندی رکھتا ہے اور اس کا پھول گل بقاؤلی ایک بڑا سا سفید پھول ہے۔ پورا کھلنے پر اس کی چوڑائی تقریباً 7 انچ اور لمبائی 12 انچ تک ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ یہ 8 انچ قطر کا ایک دائرہ بناتا ہے۔ دیکھیے ویکیپیڈیا بعنوان کوئن آف دی نائٹ۔